گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین اپنے موقف پر ڈٹ گیا، کیسے چین نے بھارت کے وزیر اعظم، صدر اور مسلح افواج کے سربراہان کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، چین نے بھارت کے شہریوں سے متعلق خفیہ معلومات حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین نے بھارت کو ہر میدان میں دھول چٹا دی۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، مودی سرکار کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چین میں قائم انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی شنہوا تقریباً 10,000 انڈین شہریوں کی ڈیجیٹل نگرانی کر رہی ہے۔ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کمپنی کے تانے بانے چینی حکومت اور خاص طور پر چین کی کمیونسٹ پارٹی سے جا ملتے ہیں۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے نشانے پر انڈیا کے صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ بہت سارے مرکزی وزراء، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، حزب اختلاف کے رہنما جیسا کہ سونیا گاندھی وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار جیسے انڈیا کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے علاوہ بہت سارے مشہور صنعت کار بھی اس کمپنی کے نشانے پر ہیں۔ انڈین ایکسپریس کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے کمپنی کا موقف جاننے کے لیے چینی کمپنی سے رابطہ کرنا چاہا تو کمپنی نے اپنی ویب سائٹ ہی بند کر دی۔ صرف انڈیا ہی نہیں، شنہوا ڈیٹا انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے برطانیہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات اور سرکاری عہدیداروں کا ڈیٹا بیس بھی تیار کیا ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ڈیلی میل کے مطابق کمپنی نے ملکہ برطانیہ اور وزیر اعظم سمیت 40,000 ممتاز افراد کا ڈیٹا بیس تیار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ABC نیوز کے مطابق اس کمپنی نے ممتاز افراد اور سرکاری عہدیداروں سمیت 35,000 شہریوں کا ڈیٹا بیس تیار کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے بھی ایسے ہی دعوے کیے ہیں۔ BJP کے رکن پارلیمان راجیو چندر شیکھر کا کہنا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن اور رازداری اب صرف مطالعے کے مضامین تک محدود نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جاسوسی کا دور ہے جو چین کر رہا ہے، جبکہ کانگریس نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجے والا نے ٹویٹ کیا ہے کہ کیا مودی سرکار کو اس سنگین معاملے کا پہلے سے علم تھا یا انڈین حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری جاسوسی کی جا رہی ہے؟ انڈین حکومت ملک کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرنے میں بار بار کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ چین کو اپنی حرکتوں سے باز آنے کا واضح پیغام دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا چینی کمپنی نے گزشتہ 2 سالوں میں کسی بھی طرح سے ملکی پالیسیوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ اس کے بعد بہت سے ممالک نے اپنے ملک میں چینی طلبہ کی آمد پر بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے لیے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے میں بہت سارے پیشہ ور لوگوں کی خدمات لی جاتی ہیں۔ حال ہی میں دہلی میں قائم آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم نے بھی اس معاملے پر تحقیق کی ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ چین نے سن 2017 میں ہی قومی انٹیلیجنس کا قانون نافذ کیا تھا، جس میں آرٹیکل 7 اور 14 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر چین کے اداروں اور شہریوں کو سرکاری خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ ORF میں اسٹریٹجک امور کے شعبہ تحقیقات کے سربراہ نے BBC کو بتایا کہ ان معلومات کے بعد پوری دنیا کے چینی شہریوں کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے ہی چینی محققین اور طلبہ پر بہت ساری پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین نے پہلے خود کو محفوظ کر لیا، یعنی چین میں کوئی بھی ویب سائٹ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک کہ چینی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چین نے جس طرح انٹیلیجنس اور نگرانی کے لیے سائبر سپیس کا استعمال شروع کیا ہے، اس کا طور کسی ملک کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک چین کے خلاف اس قسم کی نگرانی کرنے کا اہل ہے۔ تاہم یہ سچ ہے کہ مصنوعی ذہانت پوری دنیا میں معلومات اکٹھا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں ڈیٹا بینکنگ تیار کیے جا رہے ہیں۔ تحقیقاتی مکالمے میں کہا گیا ہے کہ چین کی پیپل لبریشن آرمی کے تحت تشکیل دی جانے والی اسٹریٹجک سپورٹ فورس کو ہر طرح کی خفیہ معلومات اکٹھا کرنے کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے یہ کوئی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اسے ہلکے انداز میں نہیں لے رہا ہے، کیونکہ حال ہی میں انڈین حکومت نے اس وجہ سے بہت ساری چینی ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوستو، سائبر سیکیورٹی کے ماہر کا کہنا ہے کہ ڈیٹا مانیٹرنگ اور مصنوعی ذہانت ایک بڑا کاروبار ہے جو ایپس اور ویب سائٹوں سے چلتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈین حکومت بھی ڈیٹا مانیٹرنگ کے حوالے سے سخت قوانین لائے۔
बसूरत दीगर किसी भी शहरी की राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। उनका मज़ीद कहना है कि अब तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इंडियन शहरियों का डाटा कहाँ महफूज किया जा रहा है और कौन कर रहा है। दूसरी जानिब लद्दाख में जारी कशीदगी में एक दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि चीन भारत के फ़ौजियों की तवज्जो हटाने के लिए सरहद पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहा है। भारतीय खबर रसा इदारे ने दावा किया है कि प्योंगयांग झील के नज़दीक इलाके में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और भारतीय फ़ौजियों की तवज्जो हटाने के लिए उन पर बुलंद आवाज़ में पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।